ایک صحابی ہیں حضرت ابو دحدہ رضی اللہ تعالی عنہ، کہنے لگے اے اللہ کے نبی کیا اللہ بھی بندوں سے قرض لیتا ہے؟ کیا اللہ بھی؟ تو حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ابو دحدہ اللہ بھی قرض لیتے ہیں۔ تو حضرت ابو دحدہ نے کہا اللہ کے نبی اپنا ہاتھ آگے بڑھائیے، اللہ کے نبی اپنا ہاتھ آگے بڑھائیے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا تو حضرت ابو دحدہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے اللہ کے نبی وہ جو میرا باغ ہے نا جس کی کھجوروں کے درختوں کی تعداد 600 ہے، 600 اور پورے مدینے میں معروف اور مشہور ہے، وہ میں اللہ کو قرض دیتا ہوں، میں اللہ کو پھر قرض دیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ بات یہاں ختم نہیں ہوئی، اب گھر کی طرف آ رہے ہیں۔ اب رہائش ٹھکانہ بھی وہی تھا، باغ اور بھی تھے لیکن اس وقت وہاں رہ رہے تھے۔ تو حضرت جناب ابو دحدہ رضی اللہ تعالیٰ جب گھر کے پاس پہنچے گا آواز لگانا شروع کر دی یا ام دحدہ باہر آ جاؤ، باہر آ جاؤ، باہر آ جاؤ۔ جی کیوں؟ کہا جی میں نے یہ اللہ کے نبی کو، اللہ کو یہ باغ قرض دے دیا، میں اتنا بھی نہیں چاہتا کہ اب جو چیز میں نے اللہ کو دے دی ہو میں اس کے سائے میں کھڑے ہو کر کچھ پل گزاروں، میں یہ بھی نہیں چاہتا۔ اور میرے پیاروں آگے سے صحابیات یہ نہیں یہ کیا کر دیا، اب کہاں جائیں گے، کہاں رہیں گے، کہاں پر ٹھکانہ بنائیں گے، نہیں نہیں نہیں، کہا واہ 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 ابا دحدہ کیا خوبصورت سودا کر کے آیا ہے، یا ابا دحدہ کیا خوبصورت تجارت کر کے آیا ہے۔ تو میرے پیاروں صحابہ کا مزاج ایسا تھا، بڑا پیارا۔ ایک موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض حسنہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ حضور معراج کے سفر پر ہیں اور معراج کے سفر پر حضور فرماتے ہیں کہ میں نے جنت کے دروازے پہ لکھا ہوا دیکھا کہ جو اللہ کے رستے میں صدقہ دیتا ہے اسے 10 گنا ملتا ہے اور جو کسی کو قرض دیتا ہے اسے 18 گنا ملتا ہے، اسے 18 گنا ملتا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے جبرائیل یہ صدقے والے کا اجر کم اور قرض والے کا زیادہ کیوں ہے؟ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل نے جواباً یہ کہا اللہ کے نبی جو بندہ سائل ہوتا ہے اس کے پاس پہلے کچھ نہ کچھ ہوتا ہے، وہ مزید کا طلبگار ہوتا ہے، اور جو قرض مانگنا چاہتا ہے وہ کسی معاملے کی ادائیگی چاہ رہا ہوتا ہے، اس وجہ سے اللہ نے وہ قرض کے معاملے کو 18 گنا اور صدقے کو معاملے کو 10 گنا پہ رکھ دیا۔ تو میرے پیاروں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں کہ جناب رسول اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ حضور نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی کو قرض دیتا ہے، قرض متعین ہو گیا مثال کے طور پہ جی 18 تاریخ کو پیسے واپس، تو رسول اللہ کی حدیث کا مفہوم کہ وہ جو دن اس قرض کے اوپر گزرے گا اللہ اس قرض دینے والے کو ہر دن کے حساب سے صدقے کا اجر عطا فرما دے۔ یعنی 1 لاکھ دیا ہے نا اور 18 تاریخ کو واپس لینا ہے تو اللہ کی کھاتے میں، اللہ کی کتاب میں لکھا جا رہا ہے یہ ہر دن 1 لاکھ اللہ کے رستے میں صدقہ کر رہا ہے۔ تو میرے پیاروں، تو شریعت میں جو شخص اللہ کے رستے میں کسی کو مہلت دیتا ہے، کسی کو مال دیتا ہے کہ بھائی میرا پریشان ہے، بھائی یہ تکلیف میں ہے، ابتلا میں ہے، پریشانی میں، اسے کچھ دے دوں، اس کے ساتھ کوئی آسانی کر دوں، تو حضور نے فرمایا ایسے شخص کو اللہ ہر دن کے گزرنے کے ساتھ اتنا مال لگانے کا صدقے کا اجر بھی عطا فرماتے ہیں۔ تو میرے پیاروں، تو صدقہ یا بالفرض جو میں کہہ رہا تھا قرض حسنہ کسی کو دیا، یہ اللہ کے ہاں بڑا محبوب ہے، بڑا محبوب ہے۔
بہت اجر والا ہے، اور دوسری طرف جو عمل اس کا متقابل ہے، جو عمل اس سے ٹکراؤ کھا رہا ہے، وہ اللہ کو انتہا درجے مبغوض، ناپسند۔ بلکہ میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ رب العزت نے کسی گناہ کے لیے وہ الفاظ استعمال نہیں کیے جو قرض کے متقابل کے لیے استعمال فرمائے ہیں۔ کیا فرمایا؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا کلام پڑھ کے سناتے ہیں کہ جو شخص سود لیتا ہے وہ بندہ ایسا ہے گویا کہ وہ اللہ سے بھی جنگ کر رہا ہے، اللہ کے نبی سے بھی جنگ کر رہا ہے۔ یعنی سود متقابل ہے کس کا؟ قرض کا۔ قرض کہتے ہیں کسی کو مال دیا، جتنا دیا اتنا واپس لینے کا متمنی ہوئے، اور سود کہتے ہیں کسی کو لاکھ دیا اور کہا واپس 1,10,000 دو گے، 1,20,000 دو گے۔ تو حضور نے فرمایا اگر کوئی شخص سود لیتا ہے وہ ایسے ہے گویا کہ میرے ساتھ اور میرے اللہ کے ساتھ کیا کر رہا ہے؟ جنگ کر رہا ہے۔ اور پیاروں، اس سے بھی سخت حدیث، حضور تو رحمت دو عالم، آپ کے منہ سے نکلا ہوا ایک ایک جملہ موتی، لیکن کیا فرما رہے ہیں؟ سود کے 70 درجے ہیں، 70۔ اور پیاروں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے ادنا درجہ یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ زنا کرتا ہے، کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ زنا کرتا ہے۔ تو میرے پیاروں، ایک طرف قرض دینے کی فضائل، اس کے مناقب، اور دوسری طرف اس کی رد میں جو چیز ہے سود، اس کی توہین اور اس کی مذمت۔ تو میرے پیاروں، یہ شریعت اسلامی کا ایک بڑا سنہرا باب کہ کوئی مسلمان پریشان ہو، تکلیف میں ہو، ابتلا میں ہو، تو اس کے ساتھ کیا کرنا بھائی؟ تعاون کرنا۔ تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی کے کاموں میں تعاون۔ اور پھر آج ستم بالا ستم کیا ہے؟ آج مسئلہ کیا ہے؟ آج پریشانی کیا ہے؟ اگر کوئی شخص کسی کو آج کے دور میں قرض دے دیتا ہے تو ہمارے ہاں پھر واپسی کی کوئی امید نہیں ہوتی، واپسی کی امید نہیں ہوتی۔ کسی کے پاس پیسے نہیں تھے، اس نے مانگ لیے، اللہ کی شان، مانگنے والے کے پاس واپس بھی آ گئے۔ اب لینے دینے والے کو اس طرح ذلیل کیا جاتا ہے گویا کہ یہ پیسے مانگ رہا ہے، یہ پیسے مانگ رہا ہے، یہ مجھ سے ادھار لینا چاہ رہا ہے یا مجھ سے بھیگ لینا چاہ رہا ہے۔ ہمارے معاشرے میں یہ بڑا ناسور ہے۔ شریعت کا تو سنہرا باب تھا، شریعت کا تو سنہرا اصول تھا، لیکن ہم نے اسے، اس رحمت کو زحمت بنا دیا ہے۔ اب اگر کوئی دینا بھی چاہتا ہے اسے پتا ہے بھائی اس نے تو فلانے کے بھی واپس نہیں کیے، میرے کہاں سے واپس کرے گا، فلانے سے بھی لیے تھے میرے بھی نہیں دے گا۔ اور میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک شخص اگر کیا ہو گئی، اللہ کے رستے میں شہید ہو جائے۔ شہید چھوٹا درجہ ہے نا، بہت بڑا درجہ ہے۔ کتنا بڑا درجہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہید کے خون کا قطرہ زمین میں بعد میں گرتا ہے اور اللہ اس کے گناہ پہلے معاف فرما دیتے ہیں۔ اتنا بڑا درجہ۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمانے؟ ایک بندہ شہید ہوتا ہے اور پھر زندہ کر دیا جاتا ہے، پھر شہید کر دیا جاتا ہے اور پھر زندہ ہو جاتا ہے، پھر شہید کر دیا جاتا ہے اور پھر زندہ ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا اگر وہ مقروض ہو تو اللہ ایسے شخص کی مغفرت نہیں فرماتے۔ شہید ہو گیا لیکن مغفرت نہیں ہو رہی، کس بیس پر؟ اس نے فلانے کے پیسے دینے ہیں، اس نے فلانے کا مال دینا ہے، اس نے فلانے کا قرض دینا ہے۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ابو داؤد کی روایت ہے، مسجد نبوی میں ہیں، اور صحابہ مسجد نبوی میں حضور تو سب نماز پڑھنے کے لیے آتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیٹھ پھیر کر بیٹھے اور صحابہ سے مخاطب ہوا، بھئی وہ جو پرسوں ایک ساتھی فوت ہوا ہے اس کے قبیلے کا کوئی شخص موجود ہے؟ تو خاموشی۔
حضور نے پھر کہا بھائی وہ فلاں شخص جو فوت ہوا تھا اس کے قبیلے کا کوئی بندہ موجود ہے؟ خاموشی۔ پھر حضور نے تیسری مرتبہ فرمایا بھائی وہ میں کہہ رہا ہوں وہ جو فلاں قبیلے کا شخص فوت ہوا ہے اس کا کوئی بندہ مجمع میں موجود ہے؟ تو ایک شخص کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتے ہیں ہاں اللہ کے نبی میں ہوں فلاں قبیلے کا اس شخص کا قبیلے والا۔ تو رسول اللہ نے فرمایا بھائی میں نے تمہیں 3 دفعہ آواز دی، تم کیوں نہ بولے؟ میں تو تمہیں سختی کے لیے تو نہیں کہہ رہا تھا، میں اس لیے کہہ رہا تھا کہ تمہارا وہ جو فلاں بھائی فوت ہوا ہے وہ قرض کی وجہ سے جنت نہیں جا پا رہا، قرض کی وجہ سے جنت نہیں جا پا۔ کون بھائی؟ صحابی رسول۔ کون بھائی؟ جس نے جناب رسول اللہ کی زیارت کی، اور یہ نہیں کہ اپنے باقی اعمال کی وجہ سے، کہا نہیں باقی اعمال پورے، نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ پورے، کیا مسئلہ بنا ہے؟ اس نے کسی کے پیسے دینے تھے، اس وجہ سے جنت کے بیچ میں رکاوٹ بنا ہوا ہے، جنت نہیں جا پا رہا۔ پھر حضور نے فرمایا اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا بندہ بخش دیا جائے تو ایک کام کرو، اس کا وہ قرضہ ادا کر دو، اس کا قرضہ ادا کر دو۔ اور ایک اور حدیث جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کی طمع، خواہش یہ ہوتی تھی کہ بھائی ہمارا انتقال ہو جائے تو مدینے میں ہو جائے، اور پھر ہمارا جنازہ پڑھائیں تو کون؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھائیں۔ لیکن آپ کو ایک پتے کی بات بتاؤں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جنازہ پڑھانے کے لیے آگے ہوتے تو پوچھتے بھائی یہ شخص کہیں مقروض تو نہیں ہے، کہیں مقروض تو نہیں ہے؟ کہا جاتا جی مقروض نہیں ہے، تو حضور جنازہ پڑھا دیتے، اور اگر پتہ چلتا کہ مقروض ہے تو کہتے خود پڑھ لو، میں نے جنازہ نہیں پڑھانا، میں نے جنازہ نہیں پڑھانا۔ میرے پیارو، کتنی ہمارے زمانے میں، ہمارے اس ماحول میں کتنی تنزلی چل رہی ہے کہ ہم پیسے ہونے کے باوجود قرضہ ادا نہیں کرتے۔ بلکہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، مجھے ایک ساتھی ایک واقعہ سنانے لگے، کہنے لگے کہ مولانا صاحب ایک شخص حج پر گیا اور حج کر کے آیا تو اس کا مقروض تھا کریانے والے پر مقروض تھا۔ اس نے کریانے والے سے کہا جناب میرے رجسٹر کھول لو، جو کھاتا ہے نکالو۔ اب کریانے والا بڑا خوش ہو گیا، جی بھائی ماشاءاللہ حاجی صاحب حج کر کے آئے ہیں اور اب میرا قرضہ ادا کریں گے، ماشاءاللہ لگتا ہے توبہ کر کے آئے۔ تو نام لکھا ہوا، کہا بھائی اب میں نذیر نہیں ہوں، اب میں حاجی نذیر ہوں، ادھر دیکھو حاجی نذیر صاحب کا اتنا قرضہ باقی، اور رجسٹر کیا کر دو؟ بند کر دو۔ تو میرے پیاروں ہماری نیکی ایسی ہے، اور یاد رکھیے گا یہ معاملہ اللہ کے ہاں بڑا سخت ہے۔ اگر کسی کے پیسے لیے ہیں، 1 روپیہ لیا ہے یا 1 لاکھ لیا ہے، یاد رکھنا یہ نمازیں کسی کام نہیں آئیں گی، یہ روزے کسی کام نہیں آئیں گے، یہ حج کسی کام نہیں آئیں گے۔ 1 روپیہ دینا ہے، 10 روپے دینے ہیں، آج سے اس کی ادائیگی کر دیں، آج سے ادائیگی کر دیں۔ بالفرض آپ کے پاس پیسہ آج آ گیا، ادائیگی کی تاریخ 15 تھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسن ادا کیا کرو، جو تاریخ طے کی ہے اس سے پہلے ادا کیا کرو۔ اور بعض موقع پہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے تھے کسی سے اگر 100 روپیہ لیا ہے نا، طے ہوا ہے واپس 100 دیں گے، لیکن حضور کیا کرتے تھے 110 روپے واپس کر دیتے۔ طے کرنے سے سود ہو جائے گا، اور بغیر طے کیے ہوئے اگر کوئی بندہ ہدیتاً 10 روپے کسی کو اضافی دے دیتا ہے تو حضور کا معمول یہ تھا کہ حسن ادا کرنا چاہیے تاکہ اس شخص کو بھی کیا ہو جائے، دلی خوشی مل جائے۔ تو میرے پیاروں اگر کسی کا قرض دینا ہے تو آج کوشش کریں اس کی ادائیگی کریں، آج نہیں تو جلد سے جلد ادائیگی کر دیں، نہیں تو یہ سانس نکل گیا نا تو پھر نمازیں، روزے، حج کسی کام نہیں آئیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں حضور کے ان تمام فرامین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ أحييكم وبالأشواق ناتيكم فأغلى وردنا